بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو ان سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئے، دو سے، تین سے اور چار سے۔ ہاں، اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو یا ان کنیزوں باندیوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہیں۔ اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو یتیم بچیوں سے شادی مت کرو۔ دوسری عورتیں بہت ہیں، دوسری عورتیں دو تین اور چار سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ ایک وقت میں آپ 4 عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ میں انصاف کی طاقت ہے، سب کے ساتھ برابری کا سلوک آپ کر سکے تو 4 شادی کرنے کی شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے۔ اور اگر آپ کے اندر 4 شادیوں کی 2 بیویوں کو بھی انصاف کے ساتھ رکھنے کی آپ کے اندر طاقت استعداد نہیں ہے تو پھر شریعت آپ کو کہتی ہے کہ ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، یہ انصاف کے زیادہ قریب ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس ہدایت کا پس منظر یہ بتایا کہ بعض اوقات ایک یتیم لڑکی اپنے چچا کے بیٹے کی سرپرستی میں ہوتی تھی، وہ خوبصورت بھی ہوتی اور اس کے باپ کا چھوڑا ہوا مال بھی اچھا خاصا ہوتا تھا۔ اس صورت میں اس کا چچا زاد بھائی یہ چاہتا کہ اس کے بالغ ہونے پر وہ خود اس سے نکاح کر لے تاکہ اس کا مال اسی کے تصرف میں رہے، لیکن نکاح میں وہ اس کو اتنا مہر نہیں دیتا جتنا اس جیسی لڑکی کو دینا چاہیے۔ دوسری طرف اگر لڑکی زیادہ خوبصورت نہ ہوتی تو اس لڑکی سے پھر بھی مال کی لالچ میں نکاح کر لیتا، لیکن نہ صرف یہ کہ اس کا مہر کم رکھتا بلکہ اس کے ساتھ ایک پسندیدہ بیوی جیسا سلوک بھی نہیں کرتا۔ اس آیت نے ایسے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ اگر تمہیں یتیم لڑکیوں کے ساتھ اس قسم کی بے انصافی کا اندیشہ ہو تو ان سے نکاح مت کرو بلکہ دوسری عورتوں سے نکاح کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں بیویوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی۔ قرآن پاک نے جو 2 3 4 بیویوں کا جو ذکر کیا، اصل میں زمانے جاہلیت کے اندر عورتوں کی تعداد کوئی متعین و مقرر نہیں تھی۔ ایک شخص 10 20 بیویوں کو اپنے نکاح میں رکھا کرتا تھا۔ اس آیت نے اس کی زیادہ سے زیادہ حد مقرر کر دی کہ صرف 4 عورتیں زیادہ سے زیادہ رکھ سکتے ہیں۔ یک وقت ایک ساتھ میں 4 عورتوں کے ساتھ نکاح ایک آدمی نہیں کر سکتا ایک وقت میں۔ شریعت نے حد مقرر کر دی کہ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ ایمان لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر انہوں نے بتایا کہ میرے نکاح میں 10 بیویاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ان 10 بیویوں میں سے جو آپ کو پسند ہے ان 4 کو آپ روک لو اور باقی بیویوں کو آپ طلاق دے دو۔ لہذا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ شریعت نے 4 بیویوں کی اجازت دی ہے، اور پھر شریعت نے یہ بھی حکم لگایا کہ 4 بیویوں میں 2 بیوی بھی آپس میں بہنیں نہ ہو، سگی بہنیں نہ ہو۔ سگی بہنوں کو بھی نکاح کے اندر جمع کرنا، ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھنا یہ حرام ہے۔ جمع بین الاختین قرآن نے سختی سے منع کیا ہے کہ اب جو زمانے جاہلیت میں ہو گیا، اب دوبارہ مسلمان اپنے نکاح کے اندر 2 سگی بہنوں کو ایک ہی نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، ایک بہن کا انتقال ہو جائے تو اس کے انتقال کے بعد دوسری بہن سے نکاح کر سکتے ہیں۔ تو شریعت نے حد مقرر کر دی کہ زیادہ نکاح نہیں کر سکتے، صرف 4 نکاح کی اجازت ہے، اور وہ بھی اس صورت میں جبکہ چاروں کے درمیان آدمی انصاف کر سکے۔ اور اگر ایسا ہو کہ نہیں انصاف کر سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ کرے ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، یہی زیادہ انصاف کے قریب ہے۔ انصاف ہے ایسا نہیں بلکہ قریب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ایسا بھی ہو جو ایک بیوی بھی رکھنے پر ایک بیوی کے ساتھ بھی انصاف نہ کر سکے، لیکن بہرحال ایک بیوی کی شریعت نے اجازت دی ہے اور اس کے ساتھ میں انصاف کرنا آسان بھی ہے۔
اسی طرح یتیموں کے سرپرستوں کی ذمہ داری بیان کی جا رہی ہے کہ ایک طرف تو انہیں یتیموں کے مالوں کو امانت سمجھ کر انتہائی احتیاط سے کام لینا ہے، دوسری طرف یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ یتیموں کا پیسہ ایسے وقت ان کو لوٹایا جائے جب ان میں روپیے پیسوں کی ٹھیک دیکھ بھال کرنے کی سمجھ اور اسے صحیح خرچ کرنے کا ان کو سلیقہ آ جائے۔ جب تک وہ نہ سمجھے ان کا مال ان کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، اور اگر وہ خود بہت مطالبہ کرے تو ان کا مال جب ان کو دیا جائے تو انہیں مناسب انداز میں سمجھا دینا چاہیے کہ آپ مال کو اس وقت ہم آپ کو نہیں دے سکتے، آپ کے اندر صحیح استعمال کرنے کا طریقہ نہیں ہے، آپ کے اندر سمجھ نہیں ہے، ایسا بول کے ان کو سمجھا دینا چاہیے۔ اور اگر ان کا مال ان کو دے دیا جائے مجبور ہو کر تو پھر ان کو آزماتے رہنا چاہیے کہ آیا وہ سمجھدار ہو گئے یا نہیں، صحیح استعمال کا سلیقہ آیا یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سننا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔